اب آپ کو آزاد کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ 9 تاریخ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے اور دونوں فریقین حکومت اور اپوزیشن جماعت جو احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، دونوں کا موقف کیا ہے یہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ احتجاج کرنے والی جماعت کا کہنا ہے اگر موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کی گئی تو جہاں جہاں سے قافلہ گزرے گا وہاں سے موبائل ٹاورز گرا دیے جائیں گے۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیوں یہ سارے موبائل ٹاورز جو ہیں وہ آپ کے والد محترم کے ہیں، آپ کیوں گرائیں گے؟ یہ پبلک کے ہیں، یہ آپ نے ہی استعمال کرنے ہیں اور یہ آزاد کشمیر کی عوام کے ہیں۔ صرف چند دن کا احتجاج ہوگا، بعد میں آپ لے دے کے مطالبات آپ کے مان لیے جائیں گے اور جہاں آپ کے مفادات اور چیزیں مکمل ہو جائیں گی وہاں آپ عوام کی مفادات کو سائیڈ پر رکھ کے نکل جائیں گے اور یہ عوام نے استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کے جو طریقے ہیں وہ ہم پرامن اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں حکومت مجبور کریے کہ ہم اسے پرتشدد مظاہروں میں بدلیں۔ پرامن احتجاج آپ کو روکا کس نے ہے؟ آپ کے اوپر ظلم و ستم کر کون رہا ہے؟ کچھ ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی ہیں جس میں اسلحہ بردار لوگ بھی موجود ہیں، تو کیا اس طرح پرامن احتجاج ہوگا؟ کیا احتجاج کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے امریکہ چلے جانا ہے؟ آزاد کشمیر میں نہیں رہنا؟ اگر آپ نے رہنا تو پھر آپ کو اتنی توڑ پھوڑ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، املاک کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ غلط فہمی دور کر دی جائے گی کہ آپ ہمیں روک سکتے ہیں، ہم یہاں رکنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رات سے انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی جائے گی، حکومت ظالموں میں شامل ہے، اور جان لو کہ بہت سارے چہرے سامنے آ گئے ہیں۔ چہرے جو سامنے آئے ہیں وہ ہماری تحریک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ مارچ کامیاب ہو کے رہے گا اور کشمیری ظلم برداشت نہیں کریں گے، سر نہیں جھکائیں گے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 جون یوم جنون ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کچھ یہاں پہ کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اوورسیز جو ہیں کشمیری ان سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ دوسری جانب حکومت کیا کہہ رہی ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے آزاد کشمیر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور آزاد کشمیر پولیس نے انہی انتظامات کے تحت جو لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کو منتشر کرنے کے لیے تشدد کیا ہے اور کریک ڈاؤن کیا ہے اور 72 افراد گرفتار ہوئے ہیں، اسلحہ اور دیگر سامان ان سے برآمد ہوا ہے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے۔ آزاد کشمیر پولیس نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ روز آزاد کشمیر حکومت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم بھی قرار دے دیا اور اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں اس تنظیم کے مزید انہیں بھی جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا، نوٹیفیکیشن میں ان کا نام بھی لکھا ہے۔ ریاستی محکمہ داخلہ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، تنظیم کے تمام متبادل نام بھی اس نوٹیفیکیشن میں جاری کیے گئے ہیں اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سیاست کے نام پر انتشار اور جبر پھیلانے والوں سے کوئی بحث نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے نام نہاد احتجاج کی کال پر 2 ٹوک موقف، اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب وہاں کے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ دھرنوں جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔ ریاست پرامن احتجاج کا حق تو دیتی ہے، بلیک میلنگ یا یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب وہ جماعت جو احتجاج کرنا چاہ رہی ہے، جو بقول ان کے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو حقوق ان کے لے کے دیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج نہیں کریں گے، جو ہمارے راستے میں آئے گا ہم اسے نست و نابود کرتے جائیں گے۔ اب ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ 38 میں سے 35 پوائنٹس آپ کے مان لیے گئے ہیں، سر مزید آپ کیا منوانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کون سی اندر کی بات ہے، وہ کون سے اندر کا پوائنٹ ہے جو آپ کا نہیں مانا جا رہا اور جس کے اوپر آپ پوری غریب مظلوم عام عوام کا سکون داؤ پر لگا کر ان کا امن و امان ضائع کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی انہوں نے ہڑتال کی کال دی تھی لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اسکول کالجز بازار سب کچھ کھلا ہوا تھا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور کن کے کہنے پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ کشمیری تو وہاں پر مطمئن ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ وہاں پر خوش ہیں۔ خیر، یہ دونوں جانب کا موقف ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ ضرور بتائیے گا۔